یغفر لکم ذنوبکم، اس طرح کرنے پر، ایمان لانے پر، جہاد کرنے پر، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اللہ کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم، گناہ اس کو معاف کر دے گا. ویدخلکم جنات، اور تمہیں داخل کرے گا باغوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. تجری من تحتها الانہار، باغوں میں تو جنات اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یہاں ایک نہر نہیں کہا بلکہ کئی نہریں ہوں گی وہاں پر ایک جنتی کے گھر میں. اللہ اکبر. ومساکن طیبہ، اور صاف ستھرے گھر ہوں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور وہ کہاں پر ہوں گے؟ جنات عدن میں ہوں گے. عدن کے معنی ہمیشگی، ہمیشگی والی جنت میں ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کامیابی ہے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ. پھر اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندو بہت بڑی کامیابی ہے، کہ عذاب بہت خطرناک ہے. وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو. نصر من اللہ، وہ اللہ کی مدد ہے. دنیا میں مدد بھی کرے گا، تمہیں کامیاب بھی کر دے گا، دشمن کو مغلوب کر دے گا. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب، اور جل فتح بھی دے گا. مطلب یہ ہے کہ جب تم اس کی راہ میں لڑائی کرو گے اور اس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کرے گا. جیسے کہ اس نے خود فرمایا اس کا وعدہ، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اس اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے پاؤں کو ثابت قدم کر دے گا، ڈگمگائیں گے نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے دشمن کو دیکھ کر آدمی کانپنے لگ جاتا ہے، ڈرنے لگ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، لیکن جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو ثابت قدم رہتا ہے. بڑے بڑے دشمنوں کے سامنے پھر ثابت قدم رہتا ہے. کیوں؟ اللہ کی مدد ہے. صحابہ کرام کس طرح اتنے بڑے دشمن کے سامنے، کیسر و کسرا کے سامنے کس طرح ثابت قدم رہے، یہ اللہ کی طرف سے تھا. ایک اور نعمت کا ذکر کیا اور وہ فتح قریب اس کو قرار دیا. اس سے کیا مراد ہے؟ وہ فتح قریب، علماء کہتے ہیں اس سے مراد فتح مکہ ہے. وہ کتنی شاندار طریقے سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج شاید اس کا ذکر ہوگا. خالد بن ولید کے ذکر میں فتح مکہ کا ذکر آئے گا، آپ سنیں گے. بعض نے یہ کہا اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے فارس اور روم کی عظیم الشان سلطنتوں پر مسلمانوں کے غلبے کو اس کا مصداق قرار دیا. اس سے مراد فارس اور روم کی سلطنتیں مسلمانوں کے زیر نگین ہوں گی. اور ایسا بھی ہوا، فتح مکہ بھی ہوا، اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں مسلمانوں کو اس پر بھی غلبہ ہوا. یہاں بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا، ایران پر بھی اور روم پر بھی. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بس آیت کا یہ ٹکڑا رہ گیا ہے کہ ایمانداروں کو خوشخبری دے دیجئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداروں کو خوشخبری دے دیجئے، جنت بھی ملے گی، دنیا میں فتح بھی ملے گی، مکہ بھی فتح ہوگا. جیسے کہ بعض علماء نے کہا یا جنہوں نے کہا کہ روم اور فارس، وہ بھی ہوگا، اور یہ سب کچھ ہوا. اللہ اکبر. جنت کب ملے گی؟ جو خوشخبری دی گی مرنے کے بعد. اور دنیا میں فتح و نصرت جس کی خوشخبری دی گئی وہ بھی ملے گی، بشرطے کہ ایمان والے اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اس کے تقاضے کو پورا کریں. اللہ رب العالمین اسی لیے فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سربلند ہو، تم ہی غالب ہو، تم ہی اونچے ہو اے مسلمانوں. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم، اگر تم مومن ہو، سچے ایماندار ہو، پکے ایماندار ہو، اللہ اس کے رسول کے سچے ماننے والے ہو. رسول کی بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، ساری دنیا کی بات کو چھوڑ دو.
رسول کی بات آ جائے سب کی بات کو چھوڑ دو، اپنے بڑوں کی، اپنی بزرگوں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے سب کو ٹھکرا دو۔ اگر ایسا ایمان ہوگا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے، منہ سے کتنا بھی کلمہ پڑھیں، لیکن ہمارے اعمال رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہیں، تو ہم پکے مومن نہیں ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اطاعت کی جائے۔ اب دیکھیے مسلمان احد کے میدان میں جنگ جیت گئے تھے، لیکن کچھ مسلمانوں نے نافرمانی کی جس کا بہت ہی بھیانک خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ 70 کے قریب صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچی، آپ گر گئے، آپ کے زخمی ہوئے۔ کیا تھا؟ نبی کی نافرمانی۔ آپ نے کہا تھا یہ جگہ نہ چھوڑنا، انہوں نے چھوڑ دی۔ دیکھیے پھر آئی نا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم مومن اسی وقت ہوں گے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، آپ کی بات ماننے والے ہوں گے۔ آپ کی بات آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، پوری دنیا ایک طرف ہو، آپ رسول اللہ کی سنت کو اپنا لیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسی آپ پر مدد اترتی ہے اور آپ کامیاب ہوتے ہیں۔